اتفاق سے آج ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی مقدس بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو کچھ بیان کیا جائے اللہ رب العزت ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے درود پاک کی فضیلت۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ رب العزت اور اس کے سب فرشتے ہر وقت نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و پاک پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے محبوب پر درود پاک پڑھو اور خوب سلام بھیجو۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے یہاں ایک حکم دیا ہے اور حکم سے پہلے کچھ کر کے دکھایا ہے۔ حکم یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی میرے ساتھ محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے والے بن جاؤ۔ اور کیا یہ ہے کہ اس مالک نے پہلے فرمایا ہے کہ میں پڑھتا ہوں، پھر فرمایا ہے میرے فرشتے پڑھتے ہیں۔ دیگر جتنے بھی اعمال ہیں وہ اللہ رب العزت نہیں کرتا۔ نہیں فرمایا نماز میں پڑھتا ہوں، نہیں فرمایا تو اللہ نماز، روزے، دیگر سارے اعمال سے پاک ہے، مگر وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ کسی کام میں کسی کو اپنا شریک نہیں بناتا، وہ ایک ہے، مگر دو کام ایسے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہو کے بھی شریک کرتا ہے وحدہ لا شریک، کوئی شریک نہیں، مگر دو کام ایسے ہیں جن میں شریک کرتا ہے۔ ایک مصطفیٰ پر درود پاک پڑھنے میں شریک کرتا ہے اور دوسرا مصطفیٰ سے محبت کرنے میں شریک کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پس مجھے محبت ہو گئی۔ تو سب سے پہلے جس ذات کو محبت ہوئی اس ذات کو ذات خدا کہا جاتا ہے، اور جس ہستی سے ہوئی اس ذات کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا جو رب مصطفیٰ پر درود پاک پڑھتا ہے وہ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ قاعدہ قانون بن گیا، جو مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھے گا مطلب یہ ہے وہی مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ محبت مصطفیٰ کی پہچان یہ ہے، مصطفیٰ کریم سے تعلق جوڑنے کی علامت یہ ہے، جو دیکھو مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے یوں سمجھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اسی لیے تو رب نے فرمایا محبوب سے محبت بھی مجھے پہلے ہوئی ہے، محبت بھی پہلے مجھے ہوئی ہے، اور محبوب پر درود پاک بھی میں ازل سے پڑھ رہا ہوں۔ اسی لیے تو فرمایا کہ میں پڑھ رہا ہوں۔ احباب ذی وقار، محبت کے جو فوائد ہیں، فضیلت ہے درود پاک کی، جو فضیلت ہے اس میں دو تین باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کر سکوں گا۔ سب سے پہلے جو بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، کیونکہ یہ فرشتوں کی بھی سنت ہے، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تو جب ہم فرشتوں کے ساتھ مل کے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں تو فرشتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس بندے سے پیار کرتے ہیں، فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہے، فرشتے اس کے قریب ہوتے ہیں،
جو مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتا ہے فرشتے اس بندے پہ رحم کرتے ہیں جو مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا اتنا اعلیٰ عمل ہے کہ فرشتے اس کے قریب ہوتے ہیں۔ آئیے ذرا میں چند فرشتوں کی باتیں آپ کی گوش گزار کر لوں کہ فرشتے کیسے محبت کرتے ہیں اس بندے سے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی محفل میں تشریف فرما ہے تو جبرائیل امین آئے، آ کے عرض کیا آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص آپ کی بارگاہ میں ایک دن میں 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، صرف 10 مرتبہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے آ کے کہا آقا یا رسول اللہ جب وہ پل صراط سے گزرنے لگے گا میں جبریل اس کا ہاتھ پکڑ کے پل صراط سے پار کروا دوں۔ یہ پل صراط کا جو فاصلہ ہے یہ 1500 سال کا فاصلہ ہے، 500 سال اوپر بلندی، 500 سال ہموار راستہ، 500 سال نیچے اترنے کا، اور وہ پل صراط کیسی ہوگی؟ پل صراط ایک بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ میرے آقا فرماتے جبریل کہہ رہا ہے آقا جو آپ پر ایک دن میں 10 بار درود پاک پڑے گا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس پل صراط سے پار کروا دوں۔ اب دیکھیں بندے پہ مشکل گھڑی آئی، مشکل گھڑی ہے نا پل صراط سے گزرنا، دنیا کی تو مشکل محسوس ہی نہیں ہوتی، کتنی مشکل گھڑی ہے۔ تو جبرائیل بتا رہے ہیں آقا میں مشکل وقت میں اس کے کام آؤں گا، جب وہ پریشانی کے عالم میں ہوگا آپ پر درود و سلام پڑھنے والا، آپ کی جو محبت میں درود پاک پڑھنے والا تھا، جب اس پریشانی میں مبتلا ہوگا کہ اس کو کوئی ہادی نظر نہیں آ رہا ہوگا پریشانی کے عالم میں، تو جو جبرائیل اس کی آخرت میں پریشانی کے حل کے لیے آ رہا ہے، بتائیے دنیا میں اس کی پریشانی کے لیے کتنا اہتمام کرتا ہو، دنیا میں کتنا اہتمام کرتا ہو۔ حباب ذی وقار آئیے یہ تھے جبرائیل۔ اب دوسرے فرشتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے اسرائیل، یہ وہ فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ روح قبض کرتا ہے، روح قبض کرتا ہے۔ یہ بھی آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات ببرکات پر جو شخص ایک دن میں 10 بار درود پاک پڑھے گا، 10 بار جو آپ کا غلام آپ پر درود و سلام پڑھے گا، آقا جب میں اس کی روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا تو اس کی روح ایسے قبض کروں گا جیسے نبیوں کی جاتی ہے، اتنے اہتمام کے ساتھ جیسے انبیاء کو تکلیف نہیں ہوتی، محسوس نہیں ہوتا، بلکہ انہیں دکھایا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی قربت میں جا رہا ہے، اس مالک نے بلایا ہے، تو اس دنیا کو چھوڑ کر تو جس طرح نبی کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، آقا آپ کا امتی جو ایک دن میں 10 بار درود پاک پڑھے گا میں اس کی روح ایسے قبض کروں گا جیسے نبیوں کی جاتی ہے، جیسے نبیوں کی روح قبض کی جاتی ہے۔ احباب ذی وقار اگر روح قبض ہونے کا تکلیف کا اندازہ آپ نے لگانا ہے تو کبھی آپ جب جائیں نا حمام پہ بال کٹوائیں، اور بال کٹوانے کے بعد کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں جو یہاں سے بال کھینچتے ہیں، نکالے جاتے ہیں، ان کو اکھیڑا جاتا ہے، تو جب اکھیڑنے آئے تو جب ایک بال جسم سے نکلتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ جب جسم سے بال کھینچا جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اب جب جسم کے ہر ایک بال سے جب روح کھینچی جاتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو مطلب یہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں اسرائیل نے آ کے عرض کیا آقا یا رسول اللہ آپ کا امتی 10 بار درود و سلام پڑھے گا تو میں اس کو تکلیف نہیں دوں گا، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں بھی تو وہی کام کرتا ہوں جو وہ کرتا رہا ہے، تو جو میں کرتا ہوں وہی کرتا رہا ہے، آقا اس سے محبت کا انداز ایسا ہوگا، اس کی روح ایسے قبض کروں گا جیسے ایک نبی کی روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ یہ درود پاک جو 10 بار پڑھتا ہے اس کا اعزاز ہے۔ آئیے ذرا ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے میکائیل، میکائیل فرشتہ ہے، یہ بھی آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا آقا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کا امتی آپ پر درود و سلام ایک دن میں 10 بار پڑھے، یہ چاروں فرشتے میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، جبرائیل، یہ چاروں فرشتے صرف 10 بار درود پاک پڑھنے کی فضیلت بتا رہے ہیں۔ آقا جو آپ کا امتی فقط 10 بار آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے گا، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا رزق کشادہ کروں گا، اس کا رزق بڑھا دوں گا، کیونکہ میکائیل فرشتہ جو ہے اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ جو رزق انسان کی قسمت میں ہے وہ ان کو پرووائڈ کرتا ہے۔ اب اس کی ڈیوٹی یہ ہے جب بندہ درود و سلام پڑھنے والا ہوتا ہے تو یہ بڑی محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، اور جب اس کی ڈیوٹی یہ ہے، اب دیکھیں کہ جو فرشتہ محبت کرنے والا ہو اور اس کی ڈیوٹی بھی یہی ہو کہ وہ اس کا کام یہ ہے کہ رزق پرووائڈ کرتا ہے، رزق پہنچاتا ہے اس بندے کا، تو جب درود و سلام پڑھنے والا ہوتا ہے تو وہ اسرافیل میکائیل علیہ السلام کس قدر اس بندے سے پیار کرتے ہوں گے، کتنی محبت کرتے ہوں گے اور کتنا اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہوگا۔ آئیے ذرا، ایک فرشتہ ہے جس کو اسرافیل علیہ السلام کہا جاتا ہے، یہ بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا آقا یا رسول اللہ جو آپ کا امتی آپ کی ذات پر فقط 10 بار درود پاک پڑھے گا، میں اسرافیل فرشتہ اس وقت تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک اس کی اللہ بخشش نہیں فرما دیتا، اس کی بخشش نہیں ہو جاتی، تب تک میں سر سجدے سے اٹھاؤں گا ہی نہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ چاروں فرشتے، اور یہ نہیں فرمایا کہ جس کے لیے جبرائیل پل صراط سے گزار دے گا میں اس کے لیے سفارش نہیں کروں گا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ جس کے لیے میکائیل کر دے گا میں اس کے، جس کے لیے اسرائیل کر دے گا میں اس کے لیے نہیں کروں گا، بلکہ چاروں فرشتے کہہ رہے ہیں آقا یا رسول اللہ ہم ہر ایک اپنی اپنی ڈیوٹی سمجھ کر آپ کے غلام کی اس طرح خدمت کریں گے جو آپ کی بارگاہ میں ایک دن میں فقط 10 بار درود و سلام پڑھنے والا ہو۔ تو 10 بار درود پاک پڑھنے کی برکت یہ ہے، آپ خود اندازہ لگائیں اگر کوئی 500 1000 بار روزانہ پڑھے اللہ رب العزت اس کو کتنا نوازے گا۔ آئیے ذرا، 2 فرشتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کرامن کاتبین، یہ 2 فرشتے ان کا کام ہے لکھنا، کاتبین کہتے ہیں لکھنے والے، تو یہ 2 فرشتے لکھ رہے ہیں ہمارے اعمال، ہم نیکی کرتے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں، برائی کرتے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں منہ سے جو نکلتا ہے وہ بھی لکھ لیتی ہے۔ اب ایک فرشتہ لکھتا ہے نیکیاں، دوسرا فرشتہ لکھتا ہے گناہ۔ اب جو درود پاک پڑھتا ہے یہ فرشتے اس سے محبت کیسی کرتے ہیں، یہ دونوں فرشتے درود پاک پڑھنے والے سے محبت کیسی کرتے ہیں۔ احباب ذوالقار دیگر جتنے اعمال ہیں ان کا تعلق یہ ہے، اگر کوئی نیکی کرے یہ فرشتہ لکھتا ہے، اگر کوئی گناہ کرے یہ جو بائیں طرف ہے یہ فرشتہ لکھتا ہے، نیکی دائیں طرف والا لکھتا ہے، گناہ بائیں طرف والا لکھتا ہے، لیکن ایک وقت میں ایک فرشتہ مصروف عمل ہوتا ہے، یہ نیکی کی تو یہ لکھ رہا ہے، گناہ کیا تو یہ لکھ رہا ہے، مگر جو درود پاک پڑھنے والا ہے یہ دونوں فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ دائیں سائڈ والا جو فرشتہ ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، جو بائیں سائڈ پہ فرشتہ ہے وہ گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے، وہ گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ تو درود پاک واحد عمل ہے جو دونوں فرشتوں کو مصروف عمل کر دیتا ہے، ایک کو نیکیاں لکھتا ہے دوسرا گناہ مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا یہ فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں درود پاک پڑھنے والے سے۔ اگلی بات دیکھیے، یہ تو محبت کرتا ہی کرتا ہے، ہر وقت نیکیاں لکھتا ہے، یہ فرشتہ ہے جو گناہ لکھتا ہے۔ جو درود پاک پڑھنے والا ہوتا ہے اس سے کبھی سرزد گناہ ہو جائے، اب حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ جو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے نا یہ اسے روکتا ہے کہ ابھی نہ لکھ، ابھی نہ لکھ، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے کوئی نیکی کر لے۔ اگر یہ جلدی سے نیکی کر لیتا ہے تو تب بھی گناہ نہیں لکھا جاتا، اگر کوئی نیکی کر لیتا ہے جلدی سے تو اس نیکی کی برکت سے یہ گناہ نہیں لکھتا، گناہ بھی نہیں لکھا جاتا، ادھر نیکی بھی لکھ دی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مگر جو درود پاک پڑھنے والا ہوتا ہے یہ فرشتہ
فرشتہ اس سے محبت کیسی کرتا ہے؟ یہ تو عام کے لیے حکم ہے نا، عام مومن کے لیے جو خاص درود پاک پڑھنے والا ہے، یہ فرشتہ 3 دن تک اس کا گناہ نہیں لکھتا تھا۔ اتنی محبت اس شخص سے جو محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والا ہے۔ احباب ذی وقار، یہ محبتیں تو دنیا میں مل رہی ہیں، جب بندہ قبر میں جاتا ہے وہاں فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے، وہاں بھی فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے، وہاں فرشتے کیا کرتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اس سے سوال و جواب شروع ہوتے ہیں۔ اب فرشتے 2 شکلیں بنا کے آتے ہیں، ایک بڑی ڈراؤنی شکل اور دوسری بڑی خوبصورت شکل بنا کے آتے ہیں۔ اب اس کے اعمال کے مطابق فرشتوں کی شکل ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ فرشتوں سے کہنے لگے کہ میری قبر میں بڑے حسین و جمیل بن کے آئے ہو، جب گناہگار کی قبر میں جاتے ہو تو کیسے جاتے ہو؟ احباب ذی وقار، فرشتوں نے عرض کیا حضور آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کی اتنی ڈرونی شکل اگر برداشت نہیں کر سکتے، آپ اور میں کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ آپ اور میں کیا ہے؟ وہ جو ابراہیم خلیل اللہ، جنہوں نے خدا تعالیٰ کا گھر بنایا، جنہوں نے اپنے شہزادے کی قربانی دی، جن کے دین ابراہیمی پہ آج تک ہم چل رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان، عظمت اس قدر، مگر سنیے جب فرشتے عرض کرتے ہیں حضور آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ احباب ذی وقار، اب خود اندازہ لگائیے کہ فرشتے کس طرح کی شکل بنا کے آتے ہیں، مگر درود پاک پڑھنے والے کے لیے فرشتے کیسے آتے ہیں؟ جو درود پاک پڑھنے والا ہوتا ہے، فرشتے جب اس کی قبر میں آتے ہیں بڑی حسین و جمیل شکل میں آتے ہیں، بڑی نورانی شکل میں آتے ہیں، بڑی خوبصورت شکل میں آتے ہیں۔ احباب ذی وقار، بندہ کہیں سفر میں ہو یا کسی پریشانی میں ہو، کسی اندھیرے میں بیٹھا ہو اور ایک دم سے کوئی آ کے ڈرا کے ہاتھ پکڑ کے یا اونچی آواز سے بول دے تو بڑا سمجھدار دلیر بندہ بھی ایک لمحے کے لیے ڈر جاتا ہے، لیکن جب قبر میں ہوگا ہی اندھیرا، ہوگا بھی تنہا، اور میرے آقا فرماتے جب دفن کر کے واپس پلٹتے ہیں نا لوگ، تو اس وقت پاؤں کی آواز بھی وہ قبر والا سنتا ہوتا ہے، اور جب یہ واپس پلٹ آتے ہیں تو وہ اتنی بلند آواز سے چیخ مارتا ہے اور آواز دیتا ہے مجھے یہاں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے؟ تو جب وہ یہ آواز دیتا ہے تو اس آواز کو سوائے جن اور انسان کی اللہ کی ساری مخلوقات سن لیتی ہے، ساری مخلوق سنتی ہے، جن و انس کے علاوہ ساری مخلوق اس کی چیز کی آواز کو سنتی ہے۔ احباب ذی وقار، اس لمحے جب فرشتے ڈرونی شکل میں آئیں گے آپ خود اندازہ لگائیں گے کیا ہوتا ہوگا، مگر جو درود پاک پڑھنے والا ہوتا ہے اس کے لیے بڑی حسین و جمیل شکل میں آتے ہیں، اور بندے کو آ کے بڑے پیار سے اٹھاتے ہیں اور بڑے پیار سے پوچھتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے۔ احباب ذی وقار، یہ وہ ہے جو چند بار درود پاک پڑھنے والا ہے، اس کے لیے فرشتے اتنے مہربان ہیں، فرشتے اتنی محبت کرتے ہیں۔ اور جو میں آج کی گفتگو کا مین جو خلاصہ ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ احباب ذی وقار، یہ مہربانیاں جب فرشتوں کی ہوتی ہیں تو بندے کو نیکی کی توفیق ہوتی ہے، بندہ گناہوں سے بچتا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی گناہوں سے دور ہو جائے، اس کے لیے بڑا عظیم وظیفہ ہے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا۔ جو نوجوان کہتا ہے گناہ نہیں چھوٹتا، جو نوجوان کہتا ہے فلاں برائی نہیں چھوٹتی، بس وہ درود پاک 41 دن لگاتار پڑھ کے تو دیکھے، سوا مہینہ درود پاک کثرت سے پڑھ کے دیکھے۔ اللہ رب العزت کی قسم، جب بندہ مومن درود پاک پڑھتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میں اس کے درود و سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں تو جواب تو وہی دیتا ہے جو توجہ بھی کرتا ہے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ ہوتی ہے، انشاءاللہ اگلے جمعوں پہ چلے گی کہ گفتگو کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ بھی محبت کرتا ہے، ساری مخلوق محبت کرتی ہے۔ احباب ذی وقار، جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبت کریں،
جس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم ہو، جس پر میرے مصطفیٰ کی نگاہ ایک دن میں بار بار ہوتی ہو، یہ ممکن کیسے ہے کہ جس راستے سے عمر گزر جائے اس راستے پہ شیطان تو نہیں آتا؟ جس دن پر نگاہ مصطفیٰ ایک دن میں 100 بار ہوتی ہو، 500 بار ہوتی ہو، 1000 بار ہوتی ہو، جس دل پہ بار بار نگاہ مصطفیٰ ہو رہی ہو، یہ ممکن کیسے ہے کہ وہ بندہ گناہوں کی طرف چلا جائے؟ یہ ممکن کیسے ہے جس پر نگاہ مصطفیٰ کرے اور شیطان اس کو پھسلا دے؟ مطلب یہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کردار پاکیزہ ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نوجوان بیٹے گناہوں سے دور ہو جائیں، نیکی کی طرف آ جائیں، والدین کے فرمان بردار بن جائیں، اللہ اور اس کے محبوب کے اطاعت گزار بن جائیں، تو آؤ عظیم میسج لے کے جا رہا ہوں، مصطفیٰ کا درود اپنے بچوں کو سکھا دیں۔ درود مصطفیٰ ایسا عمل ہے جو بندے کو گناہوں سے دور کرتا ہے۔ آج ضرورت اس عمل کی ہے، آج اس پرفتن دور کے اندر احباب وقار، یہ آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ بچوں کی تربیت کی جائے، بچوں کی اخلاقی تربیت، بیٹے ہیں یا بیٹیاں، ان کی تربیت کریں اور بیٹیوں کے اخلاق میں انہیں درود پاک سکھائیں، بیٹوں کی تربیت میں انہیں درود پاک سکھائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو 3 ادب ضرور سکھانا، قرآن پاک کا، میرا اور میری اہل بیت اطہار کا، اور جو درود پاک پڑھتا ہے وہ ان تینوں کا ادب میں شامل ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا بندہ کبھی بے ادب نہیں ہو سکتا۔ تو اگر تینوں چیزیں ایک ہی وظیفے سے لینی ہے، گھر کی برکت بھی لینی ہے، گھر کی پریشانیاں بھی دور کروانی ہے، تو آؤ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والے بن جاؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے والے بن جاؤ۔ احباب وقار، اپنے نوجوان بیٹوں کی تربیت کرو، ان کی جوانی کو سلامتی رکھنے کی کوشش کرو، ان کی جوانیوں کو ہر قسم کے داغ سے بچاؤ۔ اس کے لیے ضروری ہے بیٹے کو بتاؤ، بیٹے تیری آنکھ کا پردہ ہونا چاہیے، بیٹی کو سمجھاؤ، بیٹی تیرے جسم کا بھی پردہ ہو، تیری آنکھ کا بھی پردہ ہو۔ جب تک یہ بے پردگی نہیں تھی، حیا تھا، جب سے یہ بے پردگی آنا شروع ہوئی ہے، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے احباب وقار، چند سال پہلے میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کی بچی کی تصویر، کسی کی ماں بہن کی تصویر اگر کسی لڑکے کے پاس مل جاتی تو بات قتل و غارت تک آ جاتی تھی کہ تیری جرت کیسے ہوئی۔ مگر آج اس سوشل میڈیا نے اور اس شیطان کی چال نے اتنا بدل دیا، اتنی غیرت ختم کر دی، اب بیٹیاں نوجوان ہیں، یوٹیوب پہ باپ کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہیں بلاگنگ کر کے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بےہودگی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، آؤ اپنے آپ کو سنبھالو۔ یہ میرے جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، اپنے بچوں پہ نگاہ رکھیں، اپنی بیٹیوں پہ نگاہ رکھیں۔ جب بیٹیاں اسکول جاتی ہیں، جب تک ہم نے یہ کاروبار کی طرف دھیان بڑھا دیا ہے اور اولاد سے ہٹا دیا ہے جو اصل کھیتی ہے، جب ہم نے ان سے نگاہ ہٹائی ہے تو پھر رسوائی ہمارا مقدر بنی۔ اگر ہم اپنے بچوں پہ توجہ رکھیں، بچوں کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، بچوں کی دوستیاں دیکھیں، بچوں کا آنا جانا دیکھیں کہ یہ کہاں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے خلاف تو نہیں جا رہا، یہ بیٹا کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے خلاف تو قدم نہیں اٹھا رہا۔ اپنے بچوں پہ توجہ دیں، اور اس توجہ کا مرکز یا توجہ کا بہترین جو طریقہ ہے وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا درود پاک بچوں کو آپ سکھا دیں، آپ کا بچہ درود و سلام پڑھتا رہے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈائریکٹ توجہ آپ کے بچے پہ ہوگی۔ جب آقا کریم کی توجہ ہوگی، یہ محبت بڑھتی جائے گی، محبت بڑھتی جائے گی۔ ایک دن ایسا آئے گا آپ کا بیٹا آپ کا سر فخر سے بلند کرنے والا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، آؤ اپنے بچوں کو درود و سلام سکھاؤ۔